آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 200 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 181 سے آنورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے دفن جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
اور دوران جنگ ان جارے اور محارب کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو، یعنی ریاستی اقدام کے ذریعے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو جواباً تم بھی انہیں قتل کرو، اور ایسے جارے اور محارب کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، یعنی امن و سلامتی اور انسانی تکریم کے تحفظ کا نظام عملاً قائم ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم رستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لیے دے ہی دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میں سے آئے کر دے۔ پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے، اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو، یعنی کہ حج میں رکھے، اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے متعین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذوالحج، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منع میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بفضل خدا آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 200 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔